بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 166 ہے اور آج کا عنوان ہے قرآن مجید کی تلاوت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما أمر وسكت فيما أمر وما كان ربك نسيا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة رواہ البخاری۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، آپ نے بتلا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن نمازوں میں بلند آواز سے قرآن مجید پڑھنے کا حکم ہوا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان میں بلند آواز سے پڑھا، اور جن میں آہستہ سے پڑھنے کا حکم ہوا تھا ان میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آہستہ سے پڑھا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اس حدیث میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جن نمازوں میں بلند آواز سے قرآن مجید کے پڑھنے کا حکم ہوا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان میں بلند آواز سے قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے۔ دوسری بات، اور جن نمازوں میں آہستہ سے پڑھنے کا حکم ہوا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان نمازوں میں آہستہ سے پڑھے۔ تیسری بات، آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ چوتھی بات، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بزرگان محترم، ہم نے یہ حدیث اس لیے بیان کی ہے کہ اس میں قرآن مجید کے دونوں شکلوں میں پڑھنے کی بات کہی گئی ہے۔ قرآن مجید یا تو جہرن پڑھا جاتا ہے یا تو سرن پڑھا جاتا ہے۔ جہرن کا مطلب زور سے، سرن کا مطلب آہستہ سے، دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز جہرن قرآن مجید کے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم فجر میں بھی جہرن پڑھتے ہیں، امام صاحب ہمارے، مغرب اور عشاء کی نماز میں بھی جہری نماز ہوتی ہے، یعنی قرآن مجید بلند آواز سے پڑھا جاتا ہے۔ ظہر اور عصر یہ 2 نمازیں ایسی ہیں جن میں قرآن مجید بلند آواز سے پڑھا نہیں جاتا بلکہ آہستہ پڑھا جاتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صاحب کو وہی حکم دیا اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ویسے ہی کیا۔ آپ کا رب بھولنے والا نہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ پروردگار کبھی بھولتے نہیں ہیں، کبھی بھولتے نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھولنے کی بیماری نہیں ہے، یہ جھول رب ذوالجلال کے پاس نہیں ہے۔ ہر قسم کا، کسی بھی قسم کا جھول رب ذوالجلال کو نہیں ہے۔ وہ نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، اور نہ اس کو کسی بول براز کی ضرورت ہے، نہ وہ کسی کا محتاج ہے، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ بیوی کا محتاج ہے، اور نہ ہی وہ بھولتا ہے۔ کسی قسم کا جھول نہیں، کامل و مکمل پروردگار ہیں، ہر قسم کے عیب سے بالکل پاک ہیں۔ سبحان تیری قدرت، رب ذوالجلال کا معاملہ یہ ہے۔ ایک بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمائی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ موجود ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ دیکھو تمہارے لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے لیے ناچنے والے، گانے والے، کھیلنے والے، کودنے والے، عیاشی کرنے والے اور طاغوتی زندگی گزارنے والے، شیطانی زندگی گزارنے والے، نفس کے غلام بن کر زندگی گزارنے والے غافل، یہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے نمونہ پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اشارہ دیا گیا ہے کہ مومن مسلمان کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے لیے ایک ماڈل، ایک آئیڈیل جس کو بنانا چاہیے، صرف ایک شخصیت ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم اپنا نمونہ بنائیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جس طرح آپ کی رفتار تھی ہماری رفتار ہو، جس طرح گفتار تھی ہماری گفتار ہو، جس طرح عبادت پیغمبر کی تھی وہی بھی ہماری عبادت ہو، جس طرح عقیدہ پیغمبر کا تھا وہی عقیدہ ہمارا ہو، جو اخلاق پیغمبر کے تھے وہی اخلاق ہمارے ہوں، جو معاملات والی زندگی پیغمبر کی تھی اسی طرح ہماری زندگی ہو، پیغمبر کی جو معاشرتی زندگی تھی ویسی ہماری بھی ہو۔ یہ ہے کہ بہترین نمونہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔